ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. بزرگان محترم، برادران اسلام، معزز سامعین، حاضرین، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ 3 کے اندر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اس لیے یہ انسان تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق ہے، اعلیٰ ترین مخلوق ہے، افضل ترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے. لیکن یہ انسان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. انسان کے اندر صرف جسم نہیں ہے بلکہ انسان میں روح بھی ہے. سب سے بنیادی چیز انسان میں روح ہے، اس لیے جس انسان کے پاس روح نہ رہے پھر اسے مردہ کہا جاتا ہے، انسان سے تعبیر نہیں کیا جاتا. اور جب تک جسم میں روح باقی ہے تب تک وہ انسان ہے. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز روح ہے، اور جسم یہ 4 چیزوں سے مرکب ہے، 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. عناصر اربعہ کا نام جسم ہے، اخلاط اربعہ کا نام جسم ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، یقیناً یہ جسم مٹی سے بنا ہے،
لیکن اس جسم میں صرف مٹی نہیں ہے بلکہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان چاروں کے مجموعے کا نام جسم ہے۔ جسم کے اندر حرارت پائی جاتی ہے اور حرارت کا معتدل رہنا ضروری ہے۔ اگر جسم کی حرارت بڑھ جائے تو پھر بی پی ہائی ہونے لگتا ہے اور فیور آنے لگتا ہے، اور یہی حرارت کم ہو جائے تو بی پی ڈاؤن ہونے لگتا ہے۔ تو جسم کے اندر آگ بھی ہے، حرارت بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور اس جسم میں پانی بھی ہے، اور پانی کا بھی معتدل رہنا ضروری ہے۔ اگر جسم کا پانی زیادہ ہو جائے تو جسم کے اندر سوجن پیدا ہو جاتا ہے کہ پانی بھر گیا، جسم پھول گیا ہے، بیماری پیدا ہو گئی ہے، وہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر جسم کے اندر سے وہی پانی لوز موشن وغیرہ کے ذریعے سے نکل جائے تو پھر انسان کا جسم سکڑ جاتا ہے، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں اور انسان کا چہرہ سوکھا سوکھا نظر آنے لگتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے جسم میں پانی بھی ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں ہوا بھی ہے، جس سے انسان کو آکسیجن حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس جسم کو آکسیجن نہ ملے یا آکسیجن لیول کم ہو جائے، جیسے ماضی قریب میں جو ایک وبائی بیماری آئی پوری دنیا میں، جس بیماری کے نتیجے میں آکسیجن لیول کم ہو جاتا تھا اور آکسیجن کے لیے لوگ پریشان ہوتے تھے تاکہ جسم کو آکسیجن ملے، جسم کو ہوا ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے جسم میں ہوا بھی ہے۔ تو ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام جسم ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور اس کے علاوہ روح ہے۔ تو اخلاط اربع یہ 4 چیزیں اور روح، ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو بنیادی ضروریات رکھی ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک ہے کھانا پینا، یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اور سب سے اہم ضرورت ہے اور لازمی ضرورت ہے۔ اس لیے اس ضرورت کو انسان ہر حال میں پوری کرتا ہے، چاہے وہ خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو۔ اگر کھانے کے لیے نہیں ہے تو پھر بھیک مانگتا ہے تاکہ کھانا مل جائے، لیکن بھوکا نہیں رہتا۔ یہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اور دوسری ضرورت ہے لباس، جسم کو چھپانے کے لیے اور جسم میں پردہ کرنے کے لیے۔ جسم کے اندر کیا عیب ہے، کیا کمیاں ہیں، کیا نقص ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کے جسم میں حیا اور شرم کی جگہیں ہیں جس کو انسان کھول نہیں سکتا، کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس کو چھپانے کے لیے انسان کی ایک ضرورت ہے لباس۔ اسی طرح سردی اور گرمی سے، برسات سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے مکان۔ پہلی ضرورت ہے کھانا پینا، دوسری ضرورت ہے لباس، اور تیسری ضرورت ہے مکان، اور چوتھی ضرورت ہے سواری۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور آنے کے لیے انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے سواری کا ہونا، کیونکہ سواری کے ذریعے سے آسانی سے سفر ہوتا ہے اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان منتقل ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں ضرورت انسان کی ہے، اور وہ ہے زندگی کا ساتھی۔
جس کو میاں بیوی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے جوڑا ہونا ضروری ہے۔ جوڑے والی زندگی سکون والی ہوتی ہے، اور بے جوڑ کی زندگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بے سکونی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے جوڑا بنایا ہے، اور یہ جوڑا کا بننا اور اس کا حاصل ہونا یہ اس کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ تو یہ انسان کی 5 بنیادی ضروریات میں سے ہے: کھانا پینا، لباس، مکان، سواری اور زندگی کا ساتھی۔ یہ انسان کی بنیادی 5 ضروریات ہیں جو دنیاوی اعتبار سے انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں ایمان والوں کی دعا کا ذکر فرمایا، وہاں ایمان والوں کی دعا اللہ نے بیان کیا: ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ایک ایمان والا دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ سے اچھائی مانگتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ سے اچھائی مانگتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا حسن بھی مطلوب ہے اور آخرت کا حسن بھی مطلوب ہے۔ دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی یہ 5 بنیادی ضروریات کا پوری ہونا ضروری ہے، اور آخرت کی زندگی کو گزارنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی اور دین کی 5 بنیادیں بیان فرمائی ہیں۔ بخاری مسلم شریف کی روایت جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی: بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز توحید اور رسالت کی شہادت ہے۔ اللہ کو ایک ماننا کہ معبود برحق تنہا اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت کہ نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ تو توحید اور رسالت یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ توحید کے بغیر اور رسالت کے بغیر کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے توحید اور رسالت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے، جس کے پاس رسالت نہیں ہے، جو توحید اور رسالت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو توحید و رسالت کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ چوپاؤں کے مانند ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ چوپاؤں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان کہلانے کے لائق وہی ہے جو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جانتا ہے، مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم کی طرف سے، الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، فسواک، جس نے تمہیں ترتیب دی، فعدلک، اور مناسب طریقے پر بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں چاہا اس نے تمہیں ڈھال دیا۔
تو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے سب سے اہم بنیاد وہ توحید و رسالت ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ توحید و رسالت کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اگر توحید ہے رسالت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، رسالت ہے توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کو ایک مانے اور نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرے، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تب انسان کا ایمان معتبر ہوگا اور وہ مومن کہلائے گا۔ اور دوسری بنیاد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کی بنیاد ہے۔ سب سے اہم بنیاد جیسے یہ 5 انگلیاں ہیں، ان 5 انگلیوں میں انگوٹھا سب سے اہم ہے۔ اگر انگوٹھا نہ ہو تو یہ 4 انگلیاں صحیح سے کام نہیں کر سکتی ہیں۔ ان 5 انگلیوں میں انگوٹھا سب سے اہم ہے۔ اسی طرح اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد ہے توحید و رسالت کی شہادت دینا، جو سب سے اہم ہے۔ توحید و رسالت کے بغیر نہ نماز معتبر ہے، نہ روزہ معتبر ہے، نہ زکوٰۃ معتبر ہے، نہ حج معتبر ہے۔ سب سے اہم بنیاد توحید و رسالت کی شہادت ہے، ایمان ہے، اور دوسری بنیاد نماز ہے، اور تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے، اور چوتھی بنیاد روزہ ہے، اور 5ویں بنیاد حج ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیاوی اعتبار سے انسان کی 5 ضروریات ہیں، اور دینی اعتبار سے اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اور انسان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ان 5 چیزوں میں ایک ہے روح۔ میرے دوستو بزرگوں، اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر روحانی اعتبار سے انسان ہمیشہ کے لیے پریشان رہے گا۔ یہ جسم دنیا میں باقی ہے اور موت پر یہ ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، گل سڑ جائے گا، لیکن روح باقی رہے گی، اور روح کا معاملہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر یہ روح اس دنیا سے ایمان کے ساتھ منتقل ہوتی ہے تو یہ روح جنت میں جائے گی، اور اگر یہ روح اس دنیا سے ایمان کے بغیر منتقل ہوتی ہے، ایمان کے بغیر اس دنیا سے جاتی ہے، تو یہ روح ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتی رہے گی۔ تو اس روح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے۔ اب رہ گئے جسم، اور جسم کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ جسم کے اندر آگ ہے، حرارت ہے، چاروں کی اپنی تاثیر ہے۔ آگ کی تاثیر ہے بلندی، آگ کے اندر کبر ہے، آگ ہمیشہ اونچائی کی طرف جاتی ہے۔ اگر آپ چراغ اور موم بتی کو الٹا کر دیں تب بھی آگ پلٹ کر اوپر کی طرف جائے گی، آگ کبھی نیچے کی طرف نہیں جاتی ہے۔ آگ میں علو ہے، آگ میں بلندی ہے، اور انسان کے جسم کے اندر آگ ہے، انسان کے جسم میں حرارت ہے۔ اس کی وجہ سے انسان متکبر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان میں کبر پیدا ہوتا ہے۔ پیدائشی طور پر اور فطری طور پر انسان متکبر ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم میں آگ ہے، انسان کے جسم میں حرارت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے تکبر ختم ہو جائے، تواضع پیدا ہو جائے، عاجزی انکساری آ جائے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم عبادت ہمیں نماز کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ نماز کو ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ نماز ہماری اصلاح کے لیے ہے، یہ نماز ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہمارے اندر جو کبر پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتا ہے اور سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے،
میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے، تاکہ انسان کا غرور ختم ہو جائے اور تکبر ٹوٹ جائے، اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور جھک جاؤ اور اپنی پیشانی کو مٹی میں رگڑو اور عاجزی اور انکساری کی انتہا اور اس کے آخری حد کو پہنچ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر جو کبر ہے، تمہارے اندر جو بڑائی ہے، وہ دور ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے اہم ترین عبادت ہمیں نماز عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں مٹی بھی ہے، اور مٹی کے اندر بخل ہے۔ مٹی کی ایک خاص صفت ہے بخل، کہ مٹی بہت سارے خزانوں کو، بہت سارے دفینوں کو اپنے اندر میں سمائے ہوئے ہوتی ہے۔ سونا اور چاندی کے خزانے مٹی میں ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے مٹی میں ہیں، اور تیل پیٹرول کے خزانے مٹی میں ہے، لیکن مٹی اس کو سمائے ہوئے ہوتی ہے، کسی کو بتاتی نہیں ہے۔ مٹی کے اندر بخل ہے۔ انسان کے جسم میں مٹی ہے، جس کی بنیاد پر انسان بخیل ہوتا ہے۔ انسان فی نفسی ہی اور فی ذاتی ہی اپنی فطرت اور اپنی خلقت کے اعتبار سے پیدائشی طور پر بخیل ہوتا ہے۔ یہ بخل انسان کی طبیعت میں ملا دی گئی ہے، انسان کی طبیعت میں شامل کر دی گئی ہے، کیونکہ جس مٹی سے انسان بنایا گیا ہے اس مٹی میں بخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کے علاج کے لیے اور اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے مال میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے اور صدقات کی ترغیب دی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، تاکہ انسان کی طبیعت میں جو بخل ہے وہ بخل ختم ہو جائے اور انسان بخیل سے نکل کر سخی بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم یوں ہی نہیں دیا ہے، بلکہ ہمیں بخیلی سے نکال کر سخاوت میں لانے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم بخیل نہ رہیں بلکہ سخی بن جائیں۔ اس لیے زکوٰۃ حساب لگا کر، بلا حساب نہیں، حساب لگا کر، سالانہ آمدنی کا حساب لگا کر اس وقت جو بچت ہے اس بچت میں سے 2.5% زکوٰۃ ضرور نکالنا چاہیے۔ پابندی سے زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینے کو اس قبیح بیماری سے اور اس مذموم بیماری سے ہمارے سینے کو محفوظ رکھیں گے اور ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح میرے دوست بزرگوں، انسان کے جسم کے اندر ہوا ہے، ہوا، اور ہوا میں حرص ہے۔ جہاں کوئی جگہ خالی ہوتی ہے، کوئی آئے نہ آئے، لیکن ہوا اس جگہ کو گھیر لیتی ہے، ہوا اس جگہ کو بھر دیتی ہے۔ جو بھی جگہ خالی ہوگی ہوا اس جگہ کو بھر دے گی۔ گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ پانی نکال لیجئے تو گلاس کے اندر میں ہوا بھر جائے گی۔ تو ہوا اتنا حریص ہے کہ وہ ہر جگہ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور ہر جگہ کو اپنے احاطے میں لینا چاہتی ہے۔ جو انسان حریص ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے، سارا مال مجھے مل جائے۔ وارثین میں جو حریص ہوتا ہے وہ مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، دوسروں پر ظلم کر کے اس کے حق کو دبانا چاہتا ہے اور اس کے حق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت میں حرص والی بیماری بھی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پیدائشی طور پر ہوا سے بھی بنایا گیا ہے اور ہوا میں حرص ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری سے علاج کے لیے اور اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین عبادت روزی کی شکل میں عطا فرمایا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے ہم حرص والی بیماری سے بچیں گے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، دوسرے کا کھانا تو دور کی بات، اپنا کھانا رکھا ہوا ہے، اپنا جو ہے سامان رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو کھا نہیں سکتا،
اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لگا دی، بندش لگا دی اور اس کا عادی بنایا کہ کم از کم 1 مہینے اس پر مشق کرو اور 1 مہینے اس کے عادی بنو، تاکہ تمہارے اندر جو حرص والی بیماری ہے، تمہارے اندر جو مال کی طرف، کھانے والی چیزوں کی طرف، دنیا کی دولت کی طرف جو لپکنے کی بیماری ہے، وہ بیماری تمہارے اندر سے ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس عمل کی برکت سے انسان حرص سے نکلتا ہے اور مال خرچ کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں مال خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ دوسرے کے مال پر ہڑپ کرنے کے بجائے انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اپنا مال دوسرے پر لگاتا ہے اور اس میں مزہ آتا ہے۔ یہ کس کی تاثیر ہے؟ یہ روزے کی تاثیر ہے۔ اللہ نے جو ہمیں عبادت عطا فرمائی ہے روزہ، اس عبادت کی تاثیر ہے۔ اس لیے آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ نہیں رکھتا اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ بھی روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ جو روزہ نہیں رکھتا وہ مال خرچ کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حرص کا علاج روزے میں رکھا ہے کہ روزے کے ذریعے سے حرص کا علاج ہوگا۔ یہ اہم ترین عبادت ہے۔ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اصلاح فرماتے ہیں اور انسان کی تربیت فرماتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم میں پانی ہے اور پانی کے اندر پھیلاؤ ہے اور شہرت ہے کہ پانی آپ کہیں ڈالیں گے، 1 لوٹا پانی کہیں ڈال دیجئے تو وہ صرف 1 لوٹا کی جگہ کے برابر رکا ہوا نہیں رہے گا بلکہ وہ پھیل جائے گا۔ پانی پھیلاؤ چاہتا ہے اور اس پھیلاؤ میں شہرت کی طلب ہے۔ جس طرح ایک انسان جب شہرت کا طالب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علاقے میں لوگ مجھے پہچاننے والے بنے، زیادہ سے زیادہ علاقے میں لوگ مجھے جاننے والے بنے اور میری شہرت ہو جائے اور میری شہرت کا چرچا ہو جائے اور میرا چرچا عام ہو جائے، تو وہ روئے زمین پر اپنے چرچے کو پھیلاتا ہے اور اپنی شہرت کو عام کرتا ہے، اعلان کرواتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ انسان کی طبیعت میں داخل ہے کہ انسان شہرت پسند ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بیماری ہے کہ انسان شہرت پسند ہو جائے اور نام و نمود میں مبتلا ہو جائے۔ جب انسان نام و نمود میں مبتلا ہوتا ہے اور طلب شہرت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نظر سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ مخلص نہیں رہتا۔ جو انسان مخلص ہوگا وہ اپنی شہرت نہیں چاہے گا، وہ صرف اللہ کی ذات کو مقصود بنا کر زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری سے علاج کے لیے ہمیں حج والی عبادت عطا فرمائی ہے کہ جب انسان سفر حج میں جاتا ہے یا سفر عمرہ میں جاتا ہے، حج اور عمرہ کے لیے جب مکے کا سفر کرتا ہے اور وہاں حرم میں داخل ہوتا ہے اور بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے اور وہاں پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تب اس کا احساس بیدار ہوتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ اصل شہرت تو اللہ کے گھر کو حاصل ہے، اصل شہرت تو اللہ کی ذات کو حاصل ہے، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ذریعے سے انسان کا علاج فرمایا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کامل ایمان والوں کی 5 صفات بیان فرمائی ہے۔ جیسے انسان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور انسان کی دنیاوی بنیادی ضروریات 5 چیزیں ہیں اور دینی بنیادی چیزیں 5 ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل ایمان والے کی جو صفات بیان فرمائی ہے، قرآن مجید میں وہ 5 صفات بیان فرمائی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل دہل جائے، ان کا دل دہل جائے، ان کا دل کانپ اٹھے، کانپنے لگے، دل میں لرزہ طاری ہو جائے۔
اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے خوف کے بغیر نہ اطاعت ہو سکتی ہے، اللہ کے خوف کے بغیر نہ معصیت سے اجتناب ہو سکتا ہے۔ آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ کے خوف سے، آدمی اطاعت پر آتا ہے اللہ کے خوف سے۔ اللہ کے خوف کے بغیر نہ اطاعت ہے اور نہ معصیت سے پرہیز ہے، نہ گناہوں سے پرہیز ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے بنیادی اور سب سے اہم صفت جو بیان فرمائی ہے وہ ہے خشیت الہی، اللہ کا خوف، دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائے تو پھر ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جائے، تازگی آ جائے۔ یہ مومن کی دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَعَلَىٰ کو پہلے بیان فرمایا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ کو پہلے بیان فرمایا۔ يَتَوَكَّلُونَ جو فعل ہے، یتوکلون جو فعل ہے اس کا متعلق اس کو بعد میں بیان فرمایا، حالانکہ فعل پہلے آتا ہے اور متعلق بعد میں آتا ہے، لیکن اللہ نے ترتیب پلٹ کر کے حسر کا معنی پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں، اپنے رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہ ہو اور کسی پر توکل نہ ہو۔ یہ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، کامل ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز اقامت صلاۃ، ادائے صلاۃ نہیں، اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو ان کے فرائض، آداب، مستحبات سب کی رعایت کرتے ہوئے اوقات کے اندر ادا کرنا، نماز کو، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز ادا کرے، جماعت سے نماز پڑھے، تب اقامت صلاۃ ہے۔ صرف گھر میں پڑھ لینے سے، تنہا پڑھ لینے سے اقامت صلاۃ پر عمل نہیں ہوگا۔ اور پانچویں صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ پانچ صفات اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی صفت ہے خشیت، اللہ کا خوف، دوسری صفت ہے زیادتی ایمان، اور تیسری صفت ہے توکل علی اللہ، اور چوتھی صفت ہے اقامت صلاح، اور پانچویں صفت ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس زندگی میں جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ 5 لائن کا دین دیا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ 5 لائن کا دین عطا فرمایا ہے۔ نمبر 1 عقائد کا دین ہے، عقائد کا دین ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، جو سب سے اہم ہے، اس کے بغیر دین کا کوئی شعبہ معتبر نہیں ہے۔ عقائد کا دین کہ ہمارے دل کا ایمان صحیح ہو، یعنی توحید و رسالت پر ایمان ہو۔ اور دوسرا عبادات کا دین ہے، عبادات کا دین ہے۔ اور تیسرا معاملات کا دین ہے۔ عبادات کا دین میں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ میرے دوست بزرگوں عبادات کا دین ہے۔ اور معاملات کا دین ہے کہ ہمارے درمیان لین دین کا معاملہ، ہمارے درمیان قول و قرار کا معاملہ صحیح ہو، لین دین کا معاملہ صحیح ہو، لینے دینے میں کسی پر ظلم نہ ہو، قول و قرار میں کسی پر ظلم نہ ہو۔ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں وعدہ پورا کریں، کسی سے معاہدہ کریں معاہدہ پورا کریں، تو لین دین کا معاملہ ہمارا صحیح ہو، قول و قرار کا معاملہ ہمارا صحیح ہو۔ یہ معاملات کا دین ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے معاشرت کا دین، جو ہماری معاشرتی زندگی
گزرتی ہے، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، معاشرت کا دین اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور نمبر 5 ہے اخلاقیات کا دین۔ اخلاقیات کے دین کو بھی اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نے دین کو عبادات میں منحصر کر لیا اور معاملات کو ہم نے دین سے خارج کر دیا، اور معاملات میں جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا ہم نے اس کو جائز سمجھ لیا۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، اگر معاملات کا دین محفوظ نہیں ہے، یہ ساری عبادتیں قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گی۔ ایک انسان عبادات کا دفتر لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا اور ایسا لگے گا کہ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن معاملات کے اعتبار سے معاملات کا دین نہیں تھا، لوگوں کے حقوق کو دبایا تھا، اور قول و قرار میں اس نے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، اور ایک دوسرے سے وعدہ خلافی کیا تھا، معاہدے کو توڑا تھا۔ تو یہ حقوق والے آئیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور ان کے اعمال میں سے حقوق والوں کو ان کا حق ادا کیا جائے گا، اور ان کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود حقوق والے لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد حقوق والوں کے گناہوں کا بوجھ ان کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ اعمال اور عبادات کا ڈھیر لے کر آیا تھا، اب گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا، اور اس کے حق میں پھر جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ 5 لائن کا دین عطا فرمایا ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں اللہ نے بیان کی ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت بھی بنے، اور جو دنیاوی بنیادی ضروریات ہیں 5، ان بنیادی ضروریات کو پوری کر لینے کے بعد دین اور آخرت میں اپنے آپ کو لگانا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔